اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ اعراف، سورت نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 130 اس صفحے کے لاسٹ میں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، تحقیق ہم نے پکڑا، آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو ہم نے پکڑا، بالسنین، 7 سالوں کے، سن کی جمع ہے سنین، 7 سالوں کے، مطلب ونقص من الثمرات، ان کی جو اکانومی ہے، ثمرات کا مطلب ہم جب یہ لے لیں گے پھلوں میں نقص ڈال کے، تو پھلوں میں جب نقص آتا ہے تو اس کا اثر معیشت پر پڑتا ہے۔ آپ کا جی ڈی پی کا جو گراف ہے وہ نیچے جائے گا کہ اگر ابھی بارش نہیں ہو رہی، ابھی جو بارش ہے وہ بہت ضروری ہے گندم کی اچھی فصل کے لیے۔ یہ نومبر، دسمبر اور جنوری کی جو بارشیں ہیں، یہ زمین میں اگر ہوگا پانی تو بہت اچھی آپ کی جو مارچ اور اپریل میں آپ نے گندم کاٹنی ہے وہ بہت وافر مقدار میں ہوگی۔ جب بارش ہی نہیں ہوگی تو جو گندم کی ایکچوئل جو گروتھ ہے وہ اس سے کم ہو جائے گی۔ اگر ٹائم سے پانی ملتا، بارش ہوتی تو وہ اچھا فصل ہوتی۔ اس کے پیرالل ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، نہری نظام چل رہا ہوتا ہے، جو جہاں بارشیں نہیں ہوتی لوگ دریاؤں سے پانی سے نہریں نکال کر آبپاشی کا ایک نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اس سے جب یہ نہیں ہوگا تو ہماری معیشت پر اثر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے فرعون کے لوگوں کو پکڑا ان کے پھلوں میں کمی کر کے، نقص من الثمرات، ان کی اکانومی پہ افیکٹ ڈال کے، لعلہم یذکرون، کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ابھی دیکھیں نا ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے، ابھی یہاں بارش نہیں ہو رہی، تو یہ ایکچوئل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑا ہوا ہے۔ اس کا بھی پھل ہمیں آگے کاٹنا پڑے گا جب گندم شارٹ ہو جائے گی، گندم شارٹ ہو جائے گی، پھر جب گنے کی فصل کا ٹائم آئے گا، گنے کی فصل بھی شارٹ ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چینی کی قیمت مہنگی ہوگی۔ جب ایک چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے۔ آٹے کا بحران آئے گا، گندم کا بحران آئے گا، آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ آٹا مہنگا ہوگا تو آٹے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری مہنگی ہوگی۔ جب مہنگی ہوگی یا کسی چیز کی کمی ہوگی تو پھر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ دائیں بائیں جگہ سے لینی پڑتی ہے۔ وہ گندم پھر ہم امپورٹ کرواتے ہیں، وہ شوگر پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے۔ جب ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ایک جو ہمارے گھر میں خود اگنی تھی اور اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا تھا، اور ایک جو ہم نے باہر سے خریدی ہے، تو پھر اس میں ہماری معیشت جو ہے اس کا گراف نیچے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فرعون کو ان چیزوں سے پکڑا، لعلہم یذکرون، کہ وہ نصیحت حاصل کریں، سوچ بچار کریں، غور کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس آتی اچھائی، کہ جب ان کو کوئی چیز اچھائی پہنچتی، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف پہنچی، تکلیف ہٹ گئی، اچھائی پہنچ گئی، ان کو فائدہ ہو گیا، قالوا، کہتے لنا ہذہ، یہ جو اچھائی ہے یہ ہمارے لیے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے مستحق تھے، یہ ہم کو ملنی تھی، ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی، ہم نے ان دنوں کے لیے سوچ کے رکھا ہوا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے جو ہم لوگوں کی بھی باتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتیں اس لیے بتا رہا ہے کہ تم یہی لوگ تو، اللہ نے کہا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی عادات فرعون کی طرح، اس کے لوگوں کی طرح ہے جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب ان کو پہنچتی، اس طرح نہیں کرو، جب ان کو پہنچتی برائی، سیئہ، یطیروا بموسیٰ، تو بدشگونی لیتے ساتھ موسیٰ کے، یہ کہتے ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، وَمَن مَّعَہُ، اور ساتھ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، الا، خبردار، یاد رکھو، انما طائرہم، یہ جو بدشگونی ہے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ولکن، یہ جو تمہاری بدنصیبی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر مسلط کی ہے، یہ جو پھلوں میں کمی کر دی ہے، یہ جو بارش نہیں ہو رہی، یہاں اسلام آباد میں، پنجاب میں بارش نہیں ہو رہی، اور جو ہماری فصلوں کو نقصان پہنچے گا یا کوئی معاملات خراب ہوں گے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نے ہمارے پر یہ مصیبت ڈالی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے، مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ، کہنے لگے جو کچھ ہم پر تو لائے گا، من آیہ، کوئی کیسی بھی نشانی، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہ ہم پر جادو کرے ساتھ اس کے، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے اوپر کوئی بھی نشانی لے کر آئے گا کہ ہم پہ جادو کرے
تو ہم جو ہے اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں نے ان کے اوپر تکالیف بھیجی تھی وہ ان تکالیف کو بیان کر رہا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجے علیہم ان کے اوپر طوفان، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سائیکلون بھیجے ان کے اوپر، سمندری طوفان بھیجے ہم نے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، والجراد، جراد کہہ رہے ہیں ٹڈی کو۔ یہ جو آیا تھا نا لوکٹس کچھ عرصے پہلے، تقریباً آئی تھنک یہ کووڈ سے پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا، پاکستان میں بھی آئی تھی اور بھی کچھ ممالک میں آئی تھی، ادھر شاید افغانستان کی طرف یا عراق کی طرف، یہاں سے آئی تھی ٹڈیاں، اور عرب کنٹریز میں آتی ہیں، کافی آتی ہیں، وہ لوگ کھاتے بھی ہیں اس کو، زیادہ آ جاتی ہیں پھر کہتے ہیں پکڑو کھاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹڈیاں آ گئی، جس کو آپ لوگ آئی تھنک گراس ہوپر کہتے ہیں، ہے نا۔ والجراد والقمل، جوئیں، چچڑی، جو کہتے ہیں نا کتے کے اوپر چمٹی ہوتی ہے، یا جو پیراسائٹس ہوتے ہیں، یہ چیز جیسے اس چیز کی بیماریاں آ گئی۔ ابھی ایسے خون کا آگے آ رہا ہے، خون کی بیماری پیراسائٹ، ملیریا ہو جاتا ہے، یا کووڈ ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ بڑی بڑی چیزوں کے نام لے رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں نا، کووڈ جانور ہے نا، لوگ ہنسیں گے کووڈ کہاں سے جانور آ گئے، کوئی تو وائرس تو ہے نا، فزیکلی کوئی چیز تو ہے نا۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، اور یہ ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھائی بھی آتی ہے، پھر جب اچھائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے، یہ اچھائی آتی ہے تو کہتے ہیں ہماری طرف سے۔ جس طریقے سے کووڈ پاکستان میں آیا، پھر کووڈ ہٹ گیا، تو جو اس وقت ملک کی حکومت تھی، میں کسی پارٹی کو یا کسی کے اگینسٹ کی بات نہیں کر رہا، حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو بھی تھا، جو بھی ہوتا وہ اب وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا۔ کہ تم کیسے مینیج کر سکتے ہو؟ کر ہی نہیں سکتے تم مینیج، کوئی بھی نہیں کر سکتا، تم ختم نہیں کر، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے۔ ہاں پالیسیز کی بات ہوتی ہیں، بہت اچھی پالیسیز بنائی، لوگوں کو گھروں میں پیسے دیے، ٹھیک ہے، اور کاروبار کو چلنے دیا، نو ڈاؤٹ، مگر یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ پھر ہم نے ختم کر دیا، بہت اچھے طریقے سے پایا، پاکستان کا بڑا نمبر ہے اس میں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، یہ تکبر میں جاتی ہیں، غرور میں جاتی ہیں، تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں کسی کی غلطی ہو سکتی ہے، اگر کسی کو بتایا جائے تو وہ شاید اپنی اصلاح کر لے، میں کسی بندے کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈک، زفادع ترجمہ کیا ہے مینڈک، والدمع، اور خون، آیات مفصلات، واضح نشانیاں، تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ایسی نشانیاں بھیجی ان کے اوپر کہ وہ دیکھ لیں کہ جی یہ کیسی کیسی تکالیف آئیں، اور کیوں بھیجی تھی۔ وَلَقَدْ آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر نہیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ ایسے لوگ ہو گئے جرم کرنے والے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب واقعہ ہوتا ان کے اوپر رجز، یہ جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے بھی کاؤنٹ کر کے بتائی ہیں، طوفان ہو گیا، ٹڈیاں ہو گئی، مینڈک ہو گئی، چچڑیاں، خون، اور یہ واضح نشانیاں، تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ان کو پہنچتی تو اس کو تعالیٰ نے رجز کہا ہے، عذاب کہا ہے، پلیدگی کہا ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا، پکار واسطے ہمارے، لنا ہمارے لیے پکار، کس کو پکار؟ ربک، تیرے پالنے والے کو، بما، ساتھ، جو عہدہ، عہد ہے، عندک، تیرے نزدیک، کہ جو تیرے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا وعدہ؟ لئن کشفت، کہ اگر یہ ہٹ گیا ہم سے، ان الرجس، یہ جو پلیدگی ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، یہ جو بیماریاں ڈالی گئی ہیں، کہ وہ مان بھی رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، وہ یہ مان بھی رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کیا یہ ہم سے ہٹا دے، کہ لئن کشفت ان الرجز، تو کیا کریں گے؟ لنؤمنن لک، ہم ایمان لے آئیں گے واسطے تیرے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ مین جو اس میں بات آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں آپ 4-5 جگہ دیکھیں گے، کہ شاید اس سے زیادہ دیکھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو رسالت دی تو کہا فرعون کے پاس جا، یہ کہ اس کو بول کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے،
ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ایک جگہ ان ارسل ان ادو الیہ عباد اللہ، اس کا سنونیم آیا بنی اسرائیل عباد اللہ، ان ادو کے حوالے کر دے، چلا دے، الیہ طرف میری، ان ادو الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ تو یہ جو لوگوں نے بنی اسرائیل ایک قوم کو لگا دیا نا کہ جی وہ بنی اسرائیل ہیں، عباد اللہ، اللہ کے بندے، وہ لوگ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول منتخب کیا، اسرائیل سرونٹ آف دی گاڈ، اللہ کا بندہ جو خود کو اللہ کی قید میں دے، بنی اسرائیل جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے ساتھ اس کو مانتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، بنی کا مطلب بیٹا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل۔ تو فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم ہٹا دیتے عنہم الرجز، ان کے اوپر سے پلیدگی ہٹا دیتے، یہ جو ناپاکی اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ہم سزا ہم نے ڈالی یہ ہم ہٹا دیتے، الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، انہیں اس تک پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، اس وقت وہ عہد توڑ ڈالتے، وہ عہد توڑ ڈالتے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا یم میں، فی الیم، تعالیٰ کہہ رہے ہم نے انہیں، دوسری جگہ ہے کہ بحر میں، تو یم ڈیفینیٹلی گہرے پانی میں، دریا میں، بِأَنَّهُمْ، ساتھ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، جھٹلانے والے تھے ہماری تعلیم کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس چیز سے غافل تھے، ان کو غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث کیا القوم، لوگوں کو، الذین، وہ لوگ، کانوا، جو تھے، یستضعفون، کمزور کر دیے گئے تھے، مشارق الارض و مغاربہ، ہاں، اب یہ جو ہا آتا ہے نا، یہ ہا یہاں پر زمین کے لیے، ارض جو ہے نا، یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، تو یہ اس جو پروناؤن آیا یہ مؤنث کے صیغے میں آ رہا ہے زمین کے لیے، یحیی الارض بعد موتہا، اسی طریقے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، تو وہاں زوجا غیرہ ہا نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں عورت حلالہ کرے گی، قرآن ایکچول مرد کو کہتا ہے کہ وہ اس وقت تک اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ کوئی دوسری شادی نہ کرے آدمی، پھر اگر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، یعنی کہ اسلام میں بھی ایک آدمی کے ایک وقت میں ایک نکاح ہے۔ اچھا، اب یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، القوم، لوگ، الذین، وہ لوگ، کانو، جو تھے، یستضعفون، کمزور لوگ تھے، کہاں پہ کمزور لوگ تھے؟ مشارق الارض و مغاربہا، ہا زمین کے ساتھ ہے، ارض سٹی، شہر، ایک ملک کے مشرق اور مغرب سے، کہ ایک ملک ہے اس کے طول بال، اس کے ایسٹ ویسٹ میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، کون سا ملک، کون سی زمین؟ مشارق الارض و مغاربہا، اس ہا کو ڈیفائن کر رہا ہے، التی بارکنا فیہا، التی بارکنا فیہا۔ اب اس یہاں سے جو ہے یہ سارا، کیونکہ ہمارا جو مین جو بات ہے، اب جو بات آتی ہے کہ یہ لوگوں نے مسجد الحرام، جو سعودی عرب والی مسجد الحرام، بالکل 110% یہ مسجد الحرام جو ہے یہ فیک، یہ وہ جگہ نہیں۔ اب جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ابراہیم نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم اور لوط کو ہجرت کرائی اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا للعالمین، کہ برکت رکھی ہے بیچ اس میں جہان والوں کے لیے، اور ابراہیم نے جو سکونت اختیار کی ہے، غور سے سنو، ابراہیم نے جو سکونت اختیار کی ہے، کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے سکونت اختیار کی ہے ساتھ میری ذریت کے،
جب اللہ تعالیٰ اس کی ضروریت کو گنتا ہے تو کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جب مصر میں پیدا ہوئے تھے، ایگزیکٹلی وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ پورا جو ایجپٹ کو اتنی سی جگہ نہیں ہے مصر، آج ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، آج ہم پاکستان میں بیٹھے ادھر اسلام آباد میں بیٹھ رہے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں۔ آپ ابھی چلے جائیں 1928 کے، اگر چلے جائیں 1928 کی کوئی اخبار نکال لیں برٹش گورنر کے دور میں، تو اس وقت اسلام آباد کا نام بھی نہیں ہوگا، پاکستان بھی نہیں تھا۔ تو ایجپٹ جتنا آج آپ کو لگ رہا ہے اتنا پہلے نہیں تھا، پہلے بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، پہلے بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ تو یہ جب ہم نے اس چیز کو پڑھا تو سورہ قصص میں جب بات آتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون زمین پہ سرکش تھا۔ سورہ قصص کی جب ہم سورہ قصص پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 28 ہے کہ تا سین میم تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں لکھی ہوئی المبین واضح، نتلو ہم پڑھتے ہیں علیکہ اوپر تیرے، من نبأ موسیٰ و فرعون خبر موسیٰ اور فرعون سے، بالحق ریالٹی کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں ماننے والے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو مانیں گے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک جو فرعون تھا وہ زمین میں سرکش تھا، وجعل اہلہا اور اس نے کر دیا اس کے رہنے والوں کو، اہلہا ارض کے ساتھ آ رہا ہے، زمین کے باسیوں کو اس نے کر دیا شیعا ٹولے ٹولے، یستضعف وہ کمزور کرتا تھا، طائفتم منہم ایک گروہ ان میں سے، یذبح ابناءہم ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور چھوڑے دیتا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا فرعون۔ وَنُرِيدُ اور ہم نے یہ ارادہ کیا، وَنُرِيدُ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ چاہا، ان من کہ ہم احسان کریں، ہم احسان کریں، من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، ان من ہم احسان کریں، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے ہیں، جو کیا کر دیے گئے ہیں؟ کمزور کر دیے گئے ہیں، فی الارض زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم ان کو ٹھہرائیں سردار، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان کو ٹھہرائیں وارث۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں جب ہم سورہ اعراف میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو، الذین وہ لوگ کانوا یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرق اور مغرب سے، کون سی زمین؟ التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ ابھی قرآن مجید میں اب جب یہ آپ لفظ دیکھیں گے نا جس میں ہم نے برکت رکھی، تو سورہ نمل میں بھی چلے جائیں اور پھر سورہ سبا میں بھی چلے جائیں، جہاں حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ تو داود کون تھا؟ جب آپ سورہ البقرہ میں یہ غور سے سنیں، یہ لوگ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، سورہ البقرہ میں جب ہم یہ چیز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سورت نمبر 2 جو ہے، جب طالوت اور جالوت کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہا کیا تو نے دیکھا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ ہارون کے بعد بنی اسرائیل میں سے سردار لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا، تو تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، وہ ساری بات آئی تو داود علیہ السلام وہاں نبی تھے، وقتل داود جالوت، داود نے جالوت کو قتل کر ڈالا،
یعنی داود اس پلیس پر آیا تھا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے، اور داود کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا سلیمان، اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع ہوا کیا۔ جب ہم سورہ سبا میں پڑھتے ہیں، تعالیٰ نے کہا اللہ نے اس کے تابع ہوا کر دیا، جو اس کی، اب لوگوں نے وہاں ترجمہ کیا کہ اس کی صبح کی منزل، منزل لفظ بھی نہیں آ رہا، منزل لفظ عربی ہے، نزول ہونا، کس چیز کا اترنا، کہ اس کا صبح کا اترنا 1 مہینہ اور شام کا اترنا 1 مہینہ۔ شہرہ کا مطلب ہے مشہور، فیمس، کہ وہ صبح بھی بہت نمایاں ہوتی تھی، کہ باقاعدہ پتہ چلتا تھا یہ ہوا سلیمان کے حکم سے چل رہی ہے، اور شام میں بھی وہ ہوا نمایاں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، کہاں چلتی تھی؟ الی الارض، اس زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ پھر جب آگے آپ سورہ سبا میں پڑھو گے، سورہ سبا میں پڑھو گے تو سبا میں جو بات آئے گی، تعالیٰ نے سبا والوں کی نشانی بتائی، اللہ تعالیٰ نے سبا والوں کی نشانی بتائی کہ اس کے 2 باغ، کہ تعالیٰ نے کہا دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر طرح کا پھل رکھا، اور پھر جب انہوں نے ناشکری کی تو رب معاف کرنے والا، مگر انہوں نے ناشکری کی، تعالیٰ کہہ رہا ہم نے ان پہ زور کا پانی چھوڑ دیا، اور ان کے جو کھانے پینے کے باغات تھے ان کو بدل ڈالا بے مزہ بدمغز میں اور جھاڑیوں میں چند بیریوں کے، اور ان کے اور اس بستی کے درمیان، ان کے اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، ہم نے دوریاں پیدا کر دی، اس کے درمیان ہم نے سیر مقرر کر دی اور بہت ساری بستیاں بنا دی۔ تو جب ہدہد نے بھی، ہدہد سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا، یعنی اس بستی میں تھا جہاں ہوا چلتی تھی، وہ برکت والے شہر میں تھا، تو اس نے کہا کہ میں سبا سے خبر لے کر آیا ہوں، کہ مطلب اس بستی میں جو اس کے ساتھ تھی۔ تو اب یہ جو یہاں بات کلیئر کر آ گئی کہ یہ جو بات ہے، یہ ڈیوڈ سٹی جو ہے نا، داود کا شہر آج بھی موجود ہے، وہ ہے یروشلم۔ یروشلم، جو آج آپ کو یروشلم تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، وہ تھوڑا سا نہیں تھا، وہ آج تھوڑا سا ہو گیا۔ یروشلم کا مطلب یہ ہے یروسلام نا، ایکچوئل یہ لفظ ہے عربی میں دارالسلام، دیار دار کی جمع ہے، دیار جو ہے نا، ان یخرجوا من دیارہم، تم ان کے شہروں سے نکالو، تو دار جو ہے نا، دار الاخرہ، آخری گھر، گھر مین شہر، کہ میں اپنے گھر میں آ گیا، انہوں نے کہا اسلام آباد پہنچا تو میرا گھر اسلام آباد، میرا سٹی میرا گھر ہے، کہتے ہیں نا ہوم ٹاؤن میں کھیل، ہوم کہتے ہیں ہوم پلیس پہ کھیل رہے، ہوم کس کو کہتے ہو؟ گھر کو، نے کہا ہوم گراؤنڈ کا بڑا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایڈیمز میں بات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یروشلم کا مطلب یہ ہے دارالسلام، اور جب یروشلم ہبریون کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے یروشلم، جس کا مطلب یہ ہے دی سٹی آف پیس، سلامتی کا گھر، جس کو عربی میں کہتے ہیں دارالسلام، دارالسلام۔ آج بھی آپ چلے جاؤ یروشلم، وہاں اولیو ٹری آپ کو، وہاں پہ درخت ملیں گے، ماؤنٹ ملیں گے، پہاڑ ملیں گے اولیو ٹری والے، زیتون کے، اور تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ طور سینا آج بھی آپ میپ کھولو تو کہاں ہے وہ؟ جارڈن اور ایجپٹ کے درمیان جو آپ کو ٹرینگل نظر آتا ہے، وہی ہے طور سینا، شمال سینا، جنوب سینا اور طور سینا۔ اور یہ پورا محل وقوع سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ بتائے گا، وما کنت بجانب الغربی، تو مغربی کنارے کی طرف نہیں تھا، وما کنت بجانب الطور، تو طور کی طرف بھی نہیں تھا، وما کنت ساویا فی اہل مدین، اس کا جو رائٹ سائڈ جا کے بنتا ہے وہ سعودیہ نے مدائن کی جگہ بنتی ہے، کہ پوری ٹرائنگل کے اللہ تعالیٰ نے اس کا محل وقوع بتایا کہ تو اس جگہ پہ نہیں تھا، مگر ہم نے تمہاری طرف انفارمیشنز بھیجی۔ تو یہ جو بات آ رہی، اور یہ کن لوگوں کو وارث بنایا، جب سورہ دخان میں پڑھو گے تو وہاں واضح نام لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا۔
اور اب پھر جب ہم سورہ اعراف میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے وارث کیا ان لوگوں کو جو کمزور تھے، مشارق الارض و مغاربہا، اس زمین کے مشرق اور مغرب سے، اللہ بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر، اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے اوپر ہم نے تمام کی خود کی کلمات جو وعدہ کیا تھا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، ما کان یصنع فرعون و قومہ، جو بنایا تھا فرعون نے اور اس کے لوگوں نے، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ بلند کرتے تھے، جو وہ چڑھاوے ڈالتے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو، البحر، دریا، فاتوا علی قوم، تو پہنچے اوپر قوم کے، یعکفون علی اصنام لہم، جو جمے بیٹھے تھے خود اوپر اپنی، علی اصنام لہم، اپنی بتوں پہ، اپنے بتوں پہ جمے بیٹھے تھے۔ فرعون بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، دیکھو غور سے بات سنو، فرعون بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اگر فرعون بتوں کی پوجا کرتا ہوتا تو یہ جس لشکر کو موسیٰ لے کے نکلا ہے، تو کیا یہ پہلے نہ جانتے ہوتے کہ فرعونی بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ تو ان کو اگر بت اتنے اچھے لگتے تھے تو فرعون ان پہ ظلم کیوں کرتا؟ تو یہ ڈائریکٹ ہی فرعون وہیں پر بھی بتوں کی پوجا سٹارٹ کر دیتے، یہ کوئی اتنے ان کے قریب نہیں رہتے تھے۔ وہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنو گے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مائگریشن کی تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر وہاں سے وہ نکل کے ایسی جگہ پہ پہنچا کہ جو آدمی کہتا تھا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا نا کہ میں ہوں رب۔ تو یہاں جو بات آ رہی، تو وہ لوگ بتوں پہ جم کے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا، ٹھہرا دے ہمارے لیے، الہن، الہ، کما لہم آلہہ، جیسا ان کا الہ۔ اور یہ کوئی اتنا سا سفر نہیں تھا کہ جس طرح ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کراس کرایا اور 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے بت دیکھے، انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ٹھہرا دو۔ اب دیکھو وہ ان کو یاد دلائیں گے، قال انکم قوم تجہلون، تم ایک ایسے لوگ ہو جو جاہل و نادان ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں بیچ اس چیز کے، ما ہم فیہ، جس میں ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اور کہا قال اغیر اللہ ابغیکم، کیا اللہ کے سوا ڈھونڈوں الہن، کوئی الہ، وہو فضلکم علی العالمین، کہ اس نے تم کو فضیلت دی ہے اوپر جہان والوں کے۔ اور یاد کرو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں، انہوں نے ٹریول کیا ہے بہت۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، یسومونکم، جو تم کو پہنچاتے تھے سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری جو عورتیں تھیں ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، یہ تمہارے بیٹے تھے ان سے وہ جھگڑا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور جو تمہاری عورتیں تھیں ان کو وہ آرام سے رہنے دیتے تھے، زندہ رہنے دیتے تھے، کہتے ہیں نا جینے دو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ صدق اللہ العظیم۔